کیونکہ ہم لوگ جو محنتیں کیے ہیں، لاسٹ جو ہے اس کی اسپیچ بھی میری ہے، لیکن وہ بھی ٹائم میں اس میں لے لوں گا، تھوڑا سا میرے سے برداشت کریں حضرت، تھوڑی سی توجہ پلیز، ہاں ذرا سا برداشت کر لیجیے، سب لوگ بھی برداشت کر لیجیے، کیونکہ امپورٹنٹ میسج ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا باتوں کو سن لو۔ قابل احترام علماء اہل سنت، صدر و اراکین انجمن اہل سنت، تمام مسجد کے نگران کمیٹیاں، عید میلاد کمیٹی کے صدر و اراکین، پروگرام کمیٹی کے صدر و اراکین، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عاشرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ رسول الکریم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع و خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا نبینا محمد مبارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ بندے مومن کا زوال زر سے نہیں، بندے مومن کا زوال کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے، تو علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، اے فاقہ کش، اے فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی، ان کے بدن سے روح محمدی نکالا۔ آج جو مشن چلا ہے، پوری دنیا مل کر جو مشن چلا رہی ہے، آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اس بات کو پلے باندھ لو، گاٹ باندھ لو کہ کوئی بھی تحریک نماز کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بھی تحریک نہیں چل رہی ہے، بہت کم تحریکیں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، اگر بیگانے بھی کر رہے ہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں، اپنوں کے نام سے بھی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، نصارہ کر رہے ہیں، یہ تحریک صرف ایک ہی ہے کہ حضور کی محبت کو مومنوں کے دلوں سے نکالنا ہے، اور اس محبت کو نکالنے کے لیے جو سازشیں چلی ہیں اس کا شکار ہماری امت مسلمہ ہوتے آ رہی ہے، اور ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ علم کی کمی کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اور میں ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر گزروں گا کہ آج ہم لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، آج بیت المقدس کے حالات کیا ہے؟ 57 اسلامک کنٹریز ہمارے موجود ہیں، ارد گرد پورے اسرائیل کے خلاف جو ہے اسلامی ملک ہے، لیکن سب لوگ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے سب تمام دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ذلیل ہے آج۔ دیکھو اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب بیت المقدس فتح کر دیا گیا، تو وہاں کے جو پادری تھے، وہاں کے جو انتظام کرنے والے تھے، جو ان کے بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ چابیاں بیت المقدس کے ہم آپ کو نہیں دیں گے، چابیاں جو ہے اس شخص کو دیں گے جو تمہارا امیر المومنین ہے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی آ کر اس کے چابیاں لے گا۔ تو یہ چابیاں جب دینے کا وقت آیا، میں شارٹ میں بتاتا ہوں، یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، حضرت عمر فاروق جب اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر تشریف لائے، وہاں آنے کے بعد اس بیت المقدس کے قریب پہنچے، خاموش بیٹھو، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو پہنچنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے، دور تک گئے تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے حالات دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہودی اتنے بڑے پادری، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے بوسیدہ حالت میں، کپڑوں پہ پیوند ہے، ایسے حالات میں وہ آئے ہیں بیت المقدس کے قریب۔ وہ امیڈیٹلی ایک بہترین جوڑا، ڈریس اور سب کچھ انتظام کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، جس سے آپ کو ملاقات کرنا ہے
وہ بہت بڑے لوگ ہیں, وہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں دیں گے. اسلام کا ایک وقار کا معاملہ ہے. آپ برائے کرم یہ میں کپڑے لائے ہوں, آپ بدل لو اور ہم لوگ ان کے پاس جائیں گے. اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے تھے, یہ سنہری حرفوں میں سونے کے حرفوں سے لکھنے کے برابر ہے. اور اس بات کو اگر کوئی سمجھ لے تو دنیا میں اپنے ایمان سے کبھی سودا نہیں کرے گا, اپنے ایمان سے کبھی خارج نہیں ہوگا. وہ باتیں کیا تھے؟ تو حضرت عمر فاروق وہ بات سنتے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح کو بلاتے ہیں سامنے, اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ ایسا رکھتے ہیں اور بولتے ہیں, اے ابو عبیدہ بن جراح, تو کیا سوچتا ہے کہ یہ عزت ہے, یہ شہرت ہے, یہ ماحول, یہ ہم جو آج لوگ غالب ہیں اس کی وجہ یہ کپڑے ہیں, یہ لباس ہے, ہمارا جو ہے یہ نہیں ہے. اگر کفر کے دلوں میں ہماری ہیبت ہے, اگر کفر کے دلوں میں ہماری شہرت ہے, اور وہ اگر ہم سے ڈرتے ہیں, صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حبیب پاک کے غلام ہیں. اور وہ غلامی کا معاملہ تھا, وہ غلامی کا وہ معیار تھا, وہ بلند درجہ تھا کہ دنیا کو انہوں نے مٹھی پر مسلمان مل کر فتح کیے. ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں حضرت کہ تاریخ کبھی فوجوں سے قسم لیتے ہیں, خالد کبھی اپنے ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, ہر دور میں اٹھتا ہے یزیدی فتنہ, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. یہ تو شعر پڑھتے ہیں, لیکن حضرت طارق بن زیاد کا جو واقعہ ہے, حضرت طارق بن زیاد جب اسپین اور پورچگل فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسپین پہنچے, کس سے پہنچے تھے؟ اٹ واز فرسٹ, پہلا جو ہے معرکہ تھا سمندر سے کشتیوں کے ذریعے اسپین کے وہ اس کے قریب پہنچے, یعنی سی شور کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد ان کے ایک سفیر کو بھیجے, ان کے ایک آدمی کو بھیجے, جا کر دیکھ کے آؤ کہ ان کے حالات کیا ہے گاؤں میں. وہاں جا کے دیکھنے کے بعد میں ان کی فوج وہاں انتظار کر رہی تھی, کیونکہ ان کے بھی جو ہے مخبر جو ہے یہ پتہ لگا لیتے کہ یہ فوج جو ہے اسلامی حکومت کے طرف سے یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ آج اٹیک ہونے والا ہے اسپین پہ. وہ بھی تیاری میں تھے, بڑی فوج تھی. حضرت میں ہمارے موت ہے, آگے بھی ہمارے موت ہے, پیچھے جو ہے وہ کائرو کی موت ہے, اگر آگے جو ہے شہادت کی موت ہے. بولو تم کس کو چنو گے؟ تو تمام صحابہ رسول نے کہا کہ ہم شہادت کی موت کو چنیں گے. تو وہ جذبے کے تحت وہ مٹھی بھر مسلمان جو کشتیوں پہ گئے تھے, سوچ لو اس زمانے میں کشتیوں پہ جانا کتنا مشکل تھا, اس کشتیوں پہ جانے کے مٹھی بھر لوگ مل کر وہاں پر گئے اور ایسی جنگ لڑی اسپین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, پورچگل پہ قبضہ ہو گیا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, لیکن اسپین اور پورچگل سمجھنے کی بات بتاتا ہوں, نقطے کی بات. اسپین اور پورچگل میں 500 سال حکومت کرنے کے بعد واپس پھر مسلمانوں کو آلو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا گیا. کہاں گیا وہ جذبہ, کہاں گیا وہ قوت جو مٹھی پر مسلمان وہاں لڑ کر فتح حاصل کیے تھے؟ وہاں دنیا کے مسلمان تھے, لیکن فتح وہ پورے لوگ یہودی جو نصرانی ہیں ان کو کاٹ دیے. کیوں کاٹے؟ کیونکہ انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا تھا. 100 سال ان کی پلاننگ تھی. کیا پلاننگ تھی؟ اپنے بچیوں کو انہوں نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے اس بات کے اوپر اپنی بچیوں کو جو ہے ان کے قریب کر دیا, اور شادیاں ان کے بیچ میں ہونے لگی. شادیاں ہوتے ہوتے 100 سال گزر گئے. اس کے بعد میں جب ان کے خلاف جب کاروائی شروع ہوئی تو ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو تلوار اٹھائے اور ان کے خلاف کام کرے. کیوں؟ کیونکہ رشتہ داری, یہاں پر نانا تھا, وہاں پر جو ہے بیٹا تھا, وہاں پر جو ہے ساس تھی, یہاں پر جو ہے ماں تھی, ہر جگہ جو ہے وہ رشتہ داری پھیلی ہوئی تھی. آج بھی اگر دنیا میں لوگ ذلیل ہیں, دنیا میں لوگ اگر مومنین, اگر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو اپنے ایمان کا سودا کرنے کے بعد ذلیل ہو رہے ہیں. اگر ایمان ان کا اگر مستحکم ہے, ایمان اگر مضبوط ہے, یقین جانو چند مٹھی پر مسلمان مل کر بھی, مومنین مل کر بھی آج بھی فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور میں بہت دور کی بات نہیں کروں گا, اللہ اس چیز میں ڈانڈیلی میں حضرت ہمارے کو غالب رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہر
हमारे उलमा रहने दो, हम उलमा को भी कहते हैं कि मिंबर रसूल पर ठहरकर हक बात बोलो, हक बोलो, हक को खोल खोल कर बयान करो। वहां पर मसलियत नहीं चलेगी। हम जब तक ये काम करते रहेंगे, हम लोग जब तक लोगों के अंदर अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा डंके की चोट पर अदा करते रहेंगे और ये समझेंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये चीज जब तक दिल में नहीं बसेगी, हम कामयाब नहीं होंगे। ना दुनिया कामयाब होगी, ना आखिरत कामयाब होगी, ना खबर कामयाब होगी, ना कहीं में भी कामयाबी होगी। दुनिया में भी जलील रहेंगे, आखिरत में भी जलील रहेंगे। और वो लोग गालिब हैं, वो लोग गालिब हैं जो इस फरीजे को अंजाम देते हैं। कोई भी रहने दो, जहालत उसके अंदर रहेगी, लेकिन जब डट कर बददीन बदअकीदा यहूद नसारा के खिलाफ बोलने की ताकत उसके अंदर पैदा होती है, अल्लाह खुद ब खुद उसको गालिब कर देता है। तो ये चीज जो है पैदा करो अपने अंदर, और ये चीज जब तक जमात में रहेगी, ये चीज जब तक उलमाओं में रहेगी, ये हक बोलने की सलाहियत जब तक लोगों में रहेगी, उस गांव में कभी वबा, कभी तकलीफ, कभी परेशानी नहीं आएगी। ये बेशक बेशक मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह के हबीब की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हमारा मिशन ये होना चाहिए, ये ईद मिलाद के प्लेटफॉर्म से मैं एक मिशन दे रहा हूँ कि हम लोग इस बात का ये करेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आलू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सलाम है।